بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تذکرہ کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کو لکھنے کے حوالے سے واقعات آپ سماعت فرما رہے تھے۔ چند مزید واقعات سماعت فرمائیں۔ علامہ ابن عساکر نے جعفر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت ابا زرعہ فی المنام وہو فی السماء یصلی بالملائکہ فقلت بما نلت هذا قال كتبت بيدي ألف حديث إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه وقد قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلیل القدر محدث ابو زرعہ کو خواب میں دیکھا، وہ آسمان پر فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ عظیم مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 1,00,000 حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پڑھتا لکھتا۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے تھی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ اس سبب سے میں فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ ایسے ہی شیخ عبد الکریم دمشقی فرماتے ہیں میں نے خواب میں امام ذکی الدین المنذری جو صاحب الترغیب والترہیب ہیں، ان کے بیٹے کو جن کا نام محمد تھا خواب میں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ فدخلنا الجنت وقبلنا ید النبی وقال ابشروا کل من کتب بیدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو معی فی الجنہ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے نے بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس واقعہ کو امام سخاوی قدس سرہ العزیز نے سند صحیح کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کہا ہے ھذا سندہ صحیح والمرجو من فضل اللہ حصول ذلک۔ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور اللہ رب العزت کے فضل سے ہم اس فضیلت کے حصول کی امید کرتے ہیں۔ سیدنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ قواریری جو امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا ایک ہمسایہ تھا جو کاتب تھا، وہ فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا غفر لی، اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے کہا کس سبب سے بخشش ہوئی ہے؟ تو اس نے بتایا کنت اذا کتبت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث کتبت صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک حدیث میں کرتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا۔ ایسے اسماعیل بن علی بن مثنیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی محدث کی خواب میں زیارت ہوئی تو ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بکثرت ما کتبت بہاتین الاصبعین صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 انگلیوں سے جو میں نے کثرت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس کے سبب بخشش ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ عظیم سعادت عطا فرمائے اور اس سبب سے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔